کہتے ہیں کہ ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اسی وقت فوت ہو گئے تھے جب وہ بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا۔ وہ صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹتا رہا، اور جب شام ہو گئی اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے سب لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وہ دن بھر کی محنتوں سے تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر سستا لوں، پھر لکڑیاں اٹھا کر گھر کی طرف چل دوں گا۔ یہ سوچ کر موسیٰ ایک درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ اس درخت پر موسیٰ نے کچھ جھاڑیوں کو باندھ کر ایک جھولنا سا بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ گرمیوں کے وقت اسی جھولنے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی موسیٰ انہی پتوں اور جھاڑیوں سے بنے ہوئے جھولنے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسیٰ کو گہری نیند آ گئی۔ سورج مغرب میں غروب ہو گیا۔ جنگل کو گپ اندھیرے نے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن کچھ دیر بعد چاند نکل آیا۔ لیکن موسیٰ ابھی تک بے فکر پڑا سو رہا تھا۔ اچانک آسمان سے ایک رتھ نمودار ہوا۔ اس رتھ کو 4 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ گھوڑوں پر رنگین پر لگے ہوئے تھے۔ اس رتھ پر پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رتھ کے پیچھے کئی اور پریاں بھی سوار تھی۔ یہ سب رتھ زمین پر اتر آئے۔ ملکہ رتھ سے فوراً اتری اور بولی، جشن کا اہتمام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سا سما پیدا ہو گیا۔ طلسمی فانوس روشن ہو گئے۔ ان کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت کے تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا، اور پریاں ناچنے اور گانے لگیں۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی لطف آ گیا۔ موسیٰ لکڑہارا جو ابھی تک سو رہا تھا، پریوں کے ناچنے اور گانے کی آوازیں سن کر جاگ اٹھا۔ اس نے اتنی خوبصورت پریوں کو ناچتے اور گاتے ہوئے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی اپنی آنکھیں ملی۔ اس نے دانتوں تلے اپنی انگلی چبی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ آخر پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئی۔ موسیٰ کے دل میں آیا کہ یہی سوال پریوں سے کر لے، لیکن پھر اس نے سن رکھا تھا کہ پریاں جب آدم ذات کو دیکھ لیں تو اسے قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں۔ لیکن وہ چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریاں ناچتی اور گاتی رہی۔ پھر آدھی رات کے بعد پریوں کی ملکہ اپنے تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگی کہ شہزادہ نکول کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ حکم ملتے ہی کچھ پریاں پری زاد ایک شہزادے کو نکال لائیں اور ایک درخت سے باندھ دیا۔ پھر ایک پری نے کوڑا نکالا اور ہوا میں لہرایا اور زور سے شہزادے نکول کی کمر پر مارا۔ شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں کوڑا، ہر کوڑے پر شہزادے کی دردناک چیخ نکلتی تھی۔ موسیٰ اسی درخت پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحمدل انسان تھا اور اس سے یہ ظلم برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور درخت سے چھال لگا کر نیچے آیا اور ملکہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پریاں مارے حیرت کے چیخنے اور چلانے لگی، آدم ذات، آدم ذات۔ ملکہ نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، اے آدم ذات، کون ہے تو اور یہاں کیسے آ گیا؟ موسیٰ نے کہا کہ میں ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ اس درخت پر میں سو رہا تھا کہ تمہارے گانے بجانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، مگر میں خاموش رہا۔ لیکن اس مظلوم پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، تم اس قدر سنگ دل کیوں ہو؟ آخر اس شہزادے سے کیا غلطی ہوئی ہے جو اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ملکہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے درد بھری آواز میں کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ماں ہو کر بھی اسے یہ سزا دینے پر مجبور ہوں۔ میری نظر میں سب برابر ہیں، اور پرستان کے اصولوں کے مطابق کوئی شہزادہ ہو یا عام پری، پرستان میں غلطی شہزادے سے ہو یا کسی اور سے، سب کو برابر سزا ملتی ہے۔ تمہاری دنیا کی طرح نہیں، جو دولت مند اور طاقت ہو وہ بچ نکلتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو ملکہ پری، لکڑہارے نے کہا۔ دولت مند اور طاقتور وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے، اس دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا سے بڑی ایک اور بھی عدالت ہے، جو اس عدالت سے بھی بڑی عدالت ہے، اور وہ خدا کی عدالت ہے۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ کہ اس شہزادے سے ایسی کیا غلطی ہوئی؟ اس بدبخت نے ایک دیو کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر شاہی موتی اس کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ ہمارا پورا پرستان خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیو تان کے مطابق پرستان کا حاکم وہی بن سکتا ہے جس کے پاس وہ شاہی موتی ہے۔ اب یوں ہی میں مروں گی تو سبز دیو پرستان کا حاکم بن بیٹھے گا، اور وہ دیو بہت خطرناک اور ظالم ہے، اور وہ پرستان کا حاکم اس لیے بننا چاہتا ہے
کہ وہاں کی اگنے والی فصلیں اور پھل سب کچھ اس کے قبضے میں آ جائے اور وہ ساتھ ہی انہیں اپنے دوستوں میں بانٹ دیا کرے۔ اس طرح تو ساری پریاں بھوکی مر جائیں گی، اور جو ہی پرستان پریوں سے خالی ہوگا تو دیو اس پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے اس شہزادے نے، موسیٰ سر ہلا کر بولا۔ اس لیے اسے ہر چاندنی رات کو زمین پر لا کر 15 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ملکہ پری نے کہا، اچھا تو کیا سب پریاں مل کر اس سبز دیو سے یہ موتی چھین نہیں سکتے؟ نہیں، وہ بہت خونخوار اور ظالم ہیں، اور اس تک پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک کھنڈر ہے، اور اس کھنڈر میں موجود ایک کنواں ہے۔ کنویں کے اندر ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو کوئی بھی اس بھوتنی کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے، اور اگر کوئی اس کا سوال کا جواب دے دے تو وہ نہ صرف اس کی جان بخشتی ہے بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتا دیتی ہے، اور اگر کسی کا جواب غلط ہو تو وہ اس کی ہڈیوں کو چبا کر اس کا سارا خون پی جاتی ہے، اور آج تک کوئی بھی اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے پایا۔ اچھا تو تم مجھے یہ بتاؤ، کیا سبز دیو میں کوئی نقص ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا وہ بہت زیادہ سوتا ہے، کھاتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ خوشامد پسند ہے یا لالچی ہے؟ وہ بہت ہوشیار اور چالاک ہے، ملکہ پری نے کہا۔ دن میں سونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ رات میں بھی جاگتا رہتا ہے، لیکن ہاں ایک نقص ہے اس میں، دن کی روشنی میں اسے ایک دن کا بھی نظر نہیں آتا، اور وہ رات کو دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ لکڑہارا کچھ سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا کہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، کسی کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ میں اس سبز دیو سے وہ تمہارا قیمتی موتی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس مظلوم شہزادے کو اس کوڑوں کی اذیت سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ تم؟ ملکہ پری نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، وہ تو تمہیں چٹکی میں کچل دے گا، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ موسیٰ لکڑہارے نے مضبوط لہجے میں کہا، کیا تم مجھے ان کھنڈرات تک پہنچا سکتی ہو جہاں پر بھوتنی رہتی ہے؟ ہاں، میرا رتھ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ ذرا ایک بار پھر سے سوچ لو، تم موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو۔ موسیٰ بولا کہ زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، دیو کی کیا مجال کہ وہ میری جان لے سکے۔ تم یہیں پر ٹھہرو، میں اپنے گاؤں جا کر کچھ ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں۔ موسیٰ لکڑہارا اپنے گھر آیا۔ اس نے ایک تھیلی میں دہی بھرا، ایک رسا لیا اور ایک بھونپو، تینوں چیزیں لے کر وہ جنگل میں آ گیا اور اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی لکڑہارا ان پر سوار ہوا تو گھوڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ 2 گھنٹے مسلسل اڑنے کے بعد گھوڑے نیچے اترنے لگے اور آہستہ آہستہ زمین پر آ گئے۔ موسیٰ چھلانگ مار کر زمین پر اتر گیا۔ اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات دور تک چلے گئے۔ چاندنی رات میں یہ کھنڈر ان جنوں کیسے معلوم ہو رہے تھے جو اکڑو بیٹھے ہوں۔ موسیٰ خدا کا نام لے کر کھنڈروں میں داخل ہو گیا، اور کھنڈرات کے اندر جگہ جگہ پر قبریں بنی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی قبریں، اور پھر پورا قبرستان ایک خوفناک آواز سے گونج اٹھا کہ جسے سن کر رگوں میں دوڑتا ہوا خون بھی رک جائے۔ موسیٰ وہیں پر رک گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر چھن چھن کی آواز کے ساتھ کنویں میں سے ایک بھیانک بھوتنی نکلنے لگی۔ اس بھوتنی کا قد درختوں سے بھی لمبا تھا اور لمبوتری سا چہرہ، انگاروں جیسی آنکھیں اور سر پر کانٹوں کی طرح کھڑے بال۔ اس کالی بھوتنی نے دونوں ہاتھ سینے پر مار کر دل دہلا دینے والی چیخ ماری، ایسی بھیانک اور ڈراؤنی چیخ کہ ایک بار تو موسیٰ سن کر دہل گیا۔ بھوتنی نے کہا، آ جا، میرے پاس آ جا، اے انسان تو میرے پاس آ جا تاکہ میں تیرا خون پی سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس خبیث بھوتنی کی شکل بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ موسیٰ نے کچھ حوصلہ کرتے ہوئے کہا، اے بھوتنی، میں تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، تم جیسے تو یہاں کئی آئے ہیں اور کوئی بھی یہاں سے واپس نہیں جا سکا۔ لے ادھر دیکھ۔ بھوتنی نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تو کھنڈر کی ایک دیوار روشن ہو گئی، جس پر ایک منظر نظر آنے لگا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ کیا ناچ کا کھیت ہے اور جس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک یہ باڑ کھیت کو کھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کھیت ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیوار بھی تاریخ ہو گئی۔ بھوتنی نے کہا کہ بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ نے فوراً کہا کہ یہ تو بہت آسان سوال ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ باڑ اور یہ کھیت ایک ایسے انسان کی مثال ہیں جو بد دیانت ہے۔ اس شخص کے پاس کسی نے اپنی امانت رکھوائی اور اس نے اس امانت میں خیانت کی اور اس امانت کو کھا گیا، جس طرح کھیت کو باڑ کھا گئی۔ بھوتنی کے ڈیلے تیزی سے گھومنے لگے، اس کی سرخ زبان منہ میں چلی گئی اور قد چھوٹا ہو گیا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا کہ اے نوجوان، تم نے صحیح جواب دیا ہے، بول اب تو کیا چاہتا ہے؟
मूसा ने जवाब दिया, मैं सब्ज देव के किले में जाना चाहता हूँ, मगर अब नहीं, सुबह की रोशनी में। भूतनी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर भूतनी ने एक कब्र पर फूंक मारी। वो फूंक इतनी खतरनाक थी कि कब्र दरमियान से शक हो गई। उस कब्र में एक इंसानी ढांचा पड़ा था। वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठने से कड़कड़ाने की भयानक आवाज़ पैदा हुई। उस इंसानी ढांचे का सारा जिस्म तो हड्डियों का था, लेकिन उसकी आंखें जिंदा इंसान की तरह थी। उसका सर झुका और उसके होठों की हड्डी बोली, ए खंडरात की मलका, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। भूतनी बोली, ए मेरे गुलाम इंसानी जिस्म के ढांचे, इस आदमी को सब्ज देव के किले में ले जा और फिर मेरे पास वापस ले आ। ढांचे ने अबू मूसा का हाथ थामा। उस ढांचे का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। ढांचा मूसा को लेकर जमीन में गर्क हो गया और उस ढांचे के कहने पर मूसा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जमीन के अंदर काफ़ी देर तक सफ़र जारी रहा और फिर थोड़ी देर बाद दोनों ज़मीन की सतह पर उभर आए। मूसा ने आंखें खोली तो सामने एक अजीम शान किला नज़र आया। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज देव का किला, मैं बाहर ठहरता हूँ और तुम अंदर जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। मूसा अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो गया और उसने एक अतर की शीशी अपने जिस्म पर उंडेल ली थी ताकि देव उसकी इंसानी खुशबू ना सूंघ सके। और उस किले के अंदर बहुत से बागात और चश्मे थे। यहाँ मूसा को सब्ज देव भी नज़र आ गया। वो फल खाने में मसरूफ़ था। मूसा ने कोह को मुँह से लगाया और गरजती हुई आवाज़ में कहा, ओ सब्ज देव, अदब से खड़ा हो जा, हम कोहे काफ से देवों के बादशाह आए हैं। भोंपू से आवाज़ इस तरह निकली जैसे बादल गरज रहे हैं और सब्ज देव उठ खड़ा हुआ। देव बोला, क्या मुझसे बड़ा भी कोई देव है? मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि अगर 10 देव भी एक दूसरे के ऊपर नीचे खड़े हो जाएं तो भी मुझसे छोटे नज़र आते हैं। चुप रहो, हमारी गुस्ताखी ना करो। मूसा भोंपू में बोला, चुप हो जाओ, हमारे सामने गुस्ताखी ना करो। मूसा भोंपू में बोला, हमारा नाम कड़वा करेला देव है और तुम हमारे सामने छोटी चींटी जैसे हो। सब्ज देव घबरा गया और खामोशी से खड़ा हो गया कि जिसकी आवाज़ इतनी गरजदार है वो खुद कितना बड़ा होगा। सब्ज देव बोला कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम बहुत बड़े देव हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि दिन के वक्त मुझे नज़र नहीं आता। ओ ना हजार देव, हमें झूठा कहता है। ले, हम तेरी तरफ अपनी मूंछ का बाल फेंक रहे हैं, इससे मेरे कद का अंदाज़ा लगाना। ये कहकर मूसा ने वो रस्सा उस सब्ज देव की तरफ फेंका। जब सब्ज देव ने रस्से को हाथ में पकड़कर टटोला तो दिल में बहुत घबराया। वो दिल में सोचने लगा कि इतना बड़ा देव कहाँ से आ टपका। वो आजिज़ी से बोला कि हजूर, मैं मानता हूँ कि आप ही सबसे बड़े देव हो, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। मूसा दिल में बहुत खुश हुआ कि उसकी तरकीब कामयाब हो गई। मूसा भोंपू में गरज कर बोला, हमें वो शाही मोती चाहिए जो तुम परिस्तान से लाए हो। जल्दी बताओ वो मोती कहाँ छुपाया है, वरना अभी तुम्हारी गर्दन तोड़कर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। सब्ज देव ने सोचा कि जिसकी मूंछ का बाल इतना मोटा और इतना बड़ा है वो मेरी गर्दन यूं तोड़ डालेगा जैसे कोई सूखी टहनी हो। इसलिए भलाई इसी में है कि मोती उसके हवाले कर दिया जाए और अपनी जान बचा ली जाए। जान है तो जहान है। वो हाथ बांधकर बोला, जनाब नाराज मत हो, मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं अभी मोती को पेश कर देता हूँ। सब्ज देव ने अपने बालों में से मोती निकालकर मूसा के हवाले कर दिया और मूसा ने 2-3 कहकहे लगाए और उस किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ वो खंडरात में पहुंचा और उस खंडरात में रथ में परियों की मलका उसका इंतजार कर रही थी। मूसा ने मोती उसके हवाले किया तो वो खुशी से नाचने लगी और शहजादे नकोल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे इज्जत और एहतराम से सब परियां उसे घर छोड़ने के लिए आई। उसके बाद मूसा जंगल में कभी लकड़ियां काटने के लिए नहीं गया। उसे अब ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि परियों की मलका ने उसे इतने हीरे जवाहरात और ख़जाना दिया था कि वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।